كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان. درس قرآن کے پروگرام کیا کہتے ہیں قرآن میں خوش آمدید. آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 3 آیاتیں پڑھیں گے، 57، 58 اور 59. 57، 58 اور 59، جس میں بنی اسرائیل کا دوبارہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دوران سفر وادی سینا میں بہت ہی زیادہ احسانات کی. ان کو اللہ پاک نے سایہ عطا فرمایا، من و سلوا سے ان کو نوازا، پاکیزہ روزی ان کو عطا کی، اور اس کے بعد ان کو ایک آزاد وطن عطا فرمایا. لیکن پہلے میں آیاتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے. پھر دیکھیں گے کہ اس میں کافی سوالات ہمارے سامنے آئیں گے، کافی مسئلے ہیں ان آیاتوں میں جو زیر بحث ہے، اور کافی باتیں ہم سے جواب طلب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی پاکیزہ چیزوں میں سے. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اس وقت کو بھی اے بنی اسرائیل یاد رکھو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس میں سے جہاں سے چاہو آزادی کے ساتھ جی بھر کر کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دروازے میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حِطَّةٌ کہتے جاؤ. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے تمہیں. وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو ہم زیادہ بدلے دیں گے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر بدل دیا ان ظالموں نے ایک اور بات، ایک اور کلمہ بجائے اس کے جو ان سے کہا گیا تھا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے ایک رجز نازل کیا. بما کانوا یفسقون، بما کانوا یفسقون، بوجہ ان کی نافرمانی کی. تو ان میں جو پہلا سوال ہے یا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظل عربی میں سایہ کو کہتے، لیکن اس سایہ کو یہاں پر اللہ نے ایک نعمت ان کے لیے قرار دی، ایک نعمت قرار دی. اس وجہ سے اگر آپ وادی سینا کو دیکھ، خود عرب کو دیکھ، جہاں گرمیوں میں 52 تا 54 سینٹی گریڈ گرمی ہوتی، ہر طرف ریتی رات، دشت ہے، صحرا ہے، اور خشک پہاڑے ہیں، گرم ہوائیں ہیں، بہت گرمی ہے نا. ایسے جگہ میں اگر آپ کو سایہ ملے تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہے. اور وہ بادلوں کا سایہ، وہ بھی بادلوں کا سایہ، اور وہ بھی دوران سفر. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں عطا فرماتے، ان کو تنگ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جب تک وہ خود نعمتوں سے فرار کا راستہ اختیار نہ کرے. یہ جو ہمیں ایک عقیدہ دیا گیا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو اس دنیا میں مشکل میں ڈالتا، تکلیف میں ڈالتا، اور ہر تکلیف کو وہ ایک اچھی چیز سمجھتے. لیکن آپ پورا قرآن پڑھیں، وہاں پر آپ کو
یہ جو رویہ ہے، یہ جو سوچ، یہ آپ کو نہیں ملے گا. بنی اسرائیل سفر میں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک اپنی نعمتوں سے ان کو نوازا رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گرمی ان کے لیے، جو گرمی کی شدت ہے، گرمی کی جو سختی ہے، وہ ان سے ہٹ جائے. اور اللہ نے یہ نعمت ان سے کی. اور ذل کہتی بھی ہے، ذل کا صرف ترجمہ سایہ نہیں ہوتا، کہتے تو سایہ کو ہے، لیکن عربی میں راحت کو بھی ذل کہا جاتا، آسائش کو بھی کہا جاتا. ہر وہ چیز جو تم کو سختی کے ٹائم راحت بخش، یہ ذل ہے جو اللہ نے ان کو دی. اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ من اور سلوہ اللہ نے نازل کی. اس سے ہمارے علماء یہ لیتے کہ شاید معجزاتی طور پر، غیبی حوالے سے، آسمان سے ان کے لیے روزی نازل ہوئی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بار بار ہم کہتے اللہ کی جو سنت ہے، جو اس کا قانون ہے، اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. ہم نے صرف بائبل پر انحصار نہیں کرنا ہے کہ بائبل میں جو لکھا ہے بس اس کو ہم نقل کریں اور پھر اپنا اس پر لیبل لگائے اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کریں. خود بھی آدمی تحقیق کر لے نا. قرآن مجید وہ نزول کے حوالے سے لیتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ نزول کا مطلب ہے اوپر سے نیچے ایک چیز کا آنا، جس طرح قرآن مجید کا نزول، اور اوپر سے بارش نازل ہوتا. لیکن آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ لوہے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انزلنا کا لفظ استعمال، وانزل الحدید، اور ہم نے نازل کیا تم کو لوہا. گویا کہ یہ جو نزول ہے نا، یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، عطیہ ہے، ایک احسان ہے جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر من اور سلوہ کے حوالے سے کی. من کیا ہے ہمارے ہاں پھر وہی بائبل سے انہوں نے لیا کہ وہ شیر خشت جس کو کہتے ہیں فارسی میں، شہد کی طرح ملتی جلتی چیز. وہ جو درختوں پر اگر آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو شیر اس میں جڑا ہوا تھا، یا اولے کی طرح، اولوں کی طرح گوند، یا اولے کی طرح وہ آسمان سے جو ہے نا رات کو زیادہ جو ہے نا زمین کی طرف آتے تھے. پھر اس کے بعد وہ جب تک دھوپ ان پر نہیں لگتا، جس طرح اولے ہوتے تھے ہمارے ہاں، ان کو وہ پھر کاتے تھے. حالانکہ حدیث میں کمبی جو ہے، کمبی اس کو کہتے ہیں نا اردو میں، کمبی کو بھی من کہا گیا. باقاعدہ بخاری میں وہ حدیث ہے، الکامت من المن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمبی جو ہے وہ من میں سے. کمبی والی بات پھر بھی ذرا دل کو، پھر بھی دل کو لگتا. وہ ایک اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے روزی کا ایک ایسا سلسلہ جاری کیا کہ وہ تکلیف میں نہیں پڑے. یہ سنت الہی کے تحت بھی ہو سکتا ہے اور قدرت الہی کے تحت بھی ہو سکتا ہے. سنت الہی کی طرف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ شہد کو آدمی زیادہ نہیں کھا سکتا. من کا بنیادی ترجمہ ہے احسان. بنیادی ترجمہ کیا اس کا؟ احسان. وہ کہ اللہ پاک نے ان پر احسان کیا کہ ان کو من عطا فرمایا بطور روزی. اور اسی طرح سلوہ ہمارے ہاں مشہور ہے بٹیر، بہت زیادہ بٹیر میں تو گوشت زیادہ نہیں ہوتا، اس کا پھر بھی شوربہ دل کی طرف پھر بھی ہوتا ہے، مگر اس کے لیے پھر روٹی چاہیے. کیا دیکھیں، پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک انسان کو جو خوراک کے لیے، زندگی کے لیے جو چیزیں چاہیے، اس کو پروٹین چاہیے، ہے نا، اس کو منرلز چاہیے، کاربوہائیڈریٹس کو چاہیے، کافی چیزیں چاہیے. تو کیا ان دو چیزوں میں ساری چیزیں اس کو؟ آخر ہمارے علماء ہوتے ہیں 40 سال وہاں پر وہ رہے. اب 40 سال اگر وہ صرف وہ بٹیر کھائیں گے اور 40 سال وہ صرف شہد چاٹیں گے نا، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جو ہمیں درکار ہے روزی، جو درکار ہے ہمیں روزی، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی سنت سے ہمیں دے رہا ہے، ہم پوری دنیا میں دیکھتے اللہ تعالیٰ جس طرح عطا فرماتا، تو وہ گویا کہ بلا محنت، بلا مشقت اللہ نے ان پر احسان کیا.
یہ ایک عطیہ اس کو سمجھ، اس طرف نہیں جاؤ پھر. ہاں پرندہ آپ ترجمہ کر سکتے، حالانکہ سلوا کا ترجمہ آپ عربی میں یہ بھی ہوا ہے کہ سہولت کے ساتھ ایک چیز کا ملنا، وہ ہے کہ وہ روزی بطور احسان اور بطور سہولت ان کو ملا. اگر آپ عربی میں عبروں میں عبرانی زبان اور عربی زبان قریب کریں بھی نا، آپ عبری زبان میں دیکھ جو پھر ہمارے عربی میں یہ استعمال ہو رہا، تو اس کا ترجمہ وہ روزی جو احسان اور سہولت کے ساتھ. پھر وہ پرندے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے تو ان کا نام نہیں لیا من اور سلوا بس. قرآن میں تو ایسا نہیں کہ بٹیر یا ہے، قرآن میں تو یہ نہیں کہ شہد، من اور سلوا. ایسی روزی اللہ کی طرف سے ان کو عنایت ہوئی جو اللہ کی طرف سے گفٹ اور سہولت کے لیے تھی. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر حال میں مشکل میں نہیں ڈالتا. کہاں وہ وادی سینا اور کہاں اللہ پاک کی احسانات، اللہ کی کرم نوازی. پھر اللہ نے آگے فرمایا نا کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی. اس کو طیبات اللہ نے کہا اور رزق بولا اس کو، یعنی اللہ نے رزق اس کو بولا. رزق کا ترجمہ جو قرآن نے کیا وہ کچھ مخصوص چیزیں نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے رزق؟ اللہ نے مجھے روزی دی تو آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے صرف پانی مجھے دیا یا مجھے صرف دودھ دی. روزی کے جو ہمارے مجھے درکار تیز روزی وہ سارا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. اور وہ بھی طیبات. یقیناً روزی دنیا میں بہت زیادہ ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا کیے کہ کاش وہ ہمارے لیے طیب بنے. بس طیب روزی جو ہے نا اللہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے. حلال روزی، اپنی محنت کی روزی جس میں پاکیزگی ہو، معنوی پاکیزگی بھی اور مادی پاکیزگی بھی. ایسی روزی کو ہم کیا کریں گے جو معنوی طور پر ہمیں غرق کر کے دیتے. آج دنیا میں کتنی روزی ہے لیکن معنوی حوالے سے لوگوں میں خوشحالی نہیں ہے. وہ اس کا حق کار ہے، وہ اس کا حق کار ہے، وہ اس کو لوٹ رہا ہے، وہ اس کو لوٹ رہا ہے. ایسا نا، تو یہ روزی تو ہے، میں نے لوٹ مار کی بھی روزی ہے. جو ہمارے بڑے بڑے چور ہیں، بڑے بڑے ڈاکو ہیں، بڑے بڑے کرپٹ لوگ ہیں، ان کے پاس تو روزی بہت زیادہ ہے لیکن یہ روزی پاکیزہ روزی نہیں. اور بہت سارے لوگ اپنی محنت سے کماتے ہیں بہت کم، وہ پاکیزہ روزی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ روزی عطا فرمایا. معلوم ہوا کہ اللہ پاک ہمیں روزی دیتا ہے لیکن پسند پاکیزہ روزی کرتا. اور اگر وہ روزی پاکیزہ نہیں ہے وہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. کم سے کم مسلمانوں کو تو چاہیے اپنی روزی پر تو توجہ کرے کہ ہماری روزی ہمارے لیے پاک. ہمارے بڑے جو ہمارے لیے روزی ہمیں فراہم کر رہے وہ پاک روزی. کبھی ہم اس پر بھی غور کر لیں. تو طیب رزق جو ہے نا وہ اللہ کو پسند. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے اس روزی میں غفلت کیا، پاکیزہ روزی کو ناپاک کیا. وہ کس طرح؟ پاکیزہ روزی کو ناپاک انہوں نے کیسا کیا؟ دیکھو ہمارے ہاں بھی تو روزی پاک، ہمارے اپنے ملک میں دیکھیے، ہمارے شہر میں جو اللہ نے روزی ہمیں دی ہے وہ تو پاک ہے روزی نا ہر حوالے سے. اس کو ناپاک کون کرتا ہے؟ ہم لوگ ناپاک کرتے. کس طرح ناپاک کرتے اس روزی کو؟ اس روزی کو حاصل کرنے میں اور خرچ کرنے میں ہم غفلت کرتے. اس کو پھر بائبل سے تورات سے میں آپ کو پڑھاؤں گا نا تاکہ آپ کو سمجھے کہ روزی پھر کس طرح ناپاک ہو جاتی. یہ خروج جو ان کی وہ ہے کتاب ہے نا، باب 16 اور ورس 20 میں آپ ذرا دیکھیں روزی کیسا ناپاک ہوتا. یاد رکھو یہ وہ روٹی ہے، یہ من اور سلوا کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. یعنی یہ وہ روٹی ہے، یہ وہ روزی ہے جو خداون نے تمہیں کھانے کو دی ہے. خدا کا حکم ہے کہ اس میں سے ہر ایک بقدر ضرورت اپنے کھانے کے لیے اور جس خیمے میں جتنے لوگ ہو ایک عمر فی کس کے حساب سے جمع کرے، اس سے زیادہ نہیں، ورنہ اس کی روزی میں کیڑا پڑ جائے گا، پھر وہ ناپاک ہو جائے گا. یعنی بقدر اپنے
ہم کہتے ہیں یار آپ یہ نہیں سمجھے کہ مولانا صاحب آپ کو جو ہے نا پھر کمیونزم کی طرف لے جا رہے, سوشلزم کی طرف لے جا رہے. کیپٹلزم میں روزی اس لیے جو ہے نا زیادہ مردار ہوتا ہے کہ بس ہر ایک کہتا ہے کہ سارا کچھ میرا. جب آپ دوسروں کے لیے روزی کے دروازے بند کریں گے, جب روزی پر خود قبضہ کریں گے, جب روزی کے سارے ذرائع تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے, پھر یہ روزی حلال ہے. ہم تو یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جو جاگیرداری کا نظام ہے, جو ایک خاندان نے روزی کے سارے جو ہے نا ذرائع پر, جو زمینوں پر قبضہ کیا, جو وسائل پر قبضہ کیے, جو تجارتوں پر قبضہ کیے, جو صنعتوں پر قبضہ ہے, جو روزی کے سارے ذرائع ایک طبقے کے ہاتھ میں, تو یہ روزی ان کے لیے حلال ہے. وہ تو ایک عمر سے زیادہ سب کو اپنی طرف کھینچ رہے. سرمایہ داران نظام تو یہ ہے کہ ایک طبقہ روزی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ تو دوسروں کا بھی حق ہے. کیا ہمارے ملک کے وسائل میں ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا محنت کے لیے ہمیں ایک ماحول نہیں چاہیے, ایک سپیس نہیں چاہیے؟ کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا ہمیں بھوک نہیں ہے؟ کیا ہمیں خوشی نہیں ہے؟ کیا ہم راحت نہیں چاہتے؟ کیا ہم آسائشات نہیں چاہتے؟ لیکن ایک طبقہ اٹھتا ہے, ہر چیز پر قبضہ کر لیتا, تو اس میں پھر کیڑے پڑ جائیں گے نا. تو ہماری روزی میں بھی کیڑے پڑ گئے. جب ایک طبقے نے آنا سب کی طرف نظر کیا, ہر چیز کو اپنی طرف, اس میں کیڑے لگ گیا, پھر ہمارا معاشرہ غربت کی طرف چلا گیا. اتنے وسائل کے باوجود اب غریب ہے. لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ بھوک سے مر رہے. کاش کے بائبل کے اس بات پر ہم عمل کرتے اور قرآن کی اس آیت پر ہم عمل کرتے کہ ظلم نہیں کرو, طیب روزی کو حرام مت بناؤ, گھپلا اس میں نہیں کرو, ڈنڈی اس میں مت مارو, ظلم اس میں نہیں کرو. یعنی ظلم کا مطلب ہے حق تلفی. بولا تھا میں نے نا, کسی کے حق کو مارنا. جب ایک طبقہ اٹھے روزی میں دوسرے کا حق مارے, اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہے؟ انہوں نے ظلم کیا تو ان کی حالت پھر خراب ہوگی, اور ہم نے بھی یہی کیا. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. پھر انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا, بلکہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے. ہم نے اپنے معاشرے میں اللہ کا کیا بگاڑا؟ اپنا ہی بگاڑا ہم نے نا. ایک عمر فی کس کے حساب سے ہم نے روزی لی. اس کے بعد آتے وَإِذْ قُلَّتْ خُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس قریے میں. یہ پانچواں مسئلہ ہے. اس لیے اللہ نے بھی چاہا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے تو میں نے نکالا, اب غلامی کے بعد تو ان کو خلافت بھی عطا کرنا دینا ہے نا, ایک آزاد ملک بھی دینا ہے. اب دیکھو ہم غلامی سے ہم بھی تو نکلے, لیکن ابھی تک غلام. تو اللہ نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو تو میں نے غلامی سے نکالا, ابھی اس کو میں آزاد وطن بھی دے دوں. قصہ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انہی کا وطن کو, جو ان کے ماں یعنی آبا و اجداد کا وطن تھا. کون سا وطن؟ کنعان, شام, اردن, اس کے قریب, آج اس کو فلسطین ہم کہتے, جس میں اسرائیل بھی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام تو یہی سے گئے تھے مصر میں نا, یا کسی اور سے گئے تھے؟ یہی سے گئے تھے نا. یہ ان کا اپنا وطن تھا. اپنا وطن پھر اپنا وطن ہوتا, اپنا وطن ہوتا. وطن دوستی بری بات نہیں ہے, وطن کے ساتھ محبت کرنا بری بات نہیں ہے. یہ اصل میں جو مذہب کے علماء ہیں نا, وہ وطن کو اہمیت نہیں دیتے, اور کمیونزم میں بھی وطن کے لیے اہمیت نہیں ہے. نیشنلزم میں ہے, کمیونزم میں وطن کے لیے اہمیت نہیں ہے. اور لیکن وطن پھر اپنا وطن ہوتا, اس کی اہمیت ہوتی, دل میں اس کا ایک قدر ہوتا. تو اللہ پاک نے چاہا کہ ابھی ان کی زمین ان کو میں خلافت دے دوں. کیوں؟ کس لیے؟ سورہ قصص میں اللہ پاک نے فرمایا آیات نمبر 5 میں, وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اس لیے اللہ نے چاہا کہ اب ہم ان کو جو مصر میں ستائے گئے تھے, مصر میں کمزور کیے گئے تھے, غلام بنائے گئے تھے, ان کے ساتھ ہم احسان کریں. اللہ احسان کرتا ہے,
اللہ غلام نہیں کرتا. ہماری قسمت میں اللہ نے غلامی نہیں لکھی ہے. ہماری قسمت میں اللہ نے ذوف نہیں لکھی ہے. اللہ نے ہماری قسمت میں درپدری نہیں لکھی ہے. اللہ نے ہماری قسمت میں کیا چاہا ہے کہ ہم ذوف سے نکلے. یہی اللہ نے چاہا کہ وہ ذوف سے نکلے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, اور ہم نے چاہا کہ ان کو امام بنائے. اللہ اپنے بندوں کو غلام بناتا, امام بناتا. آج جو عالم اسلام غلامی میں جی رہے, کیوں؟ ہم تو اللہ والے ہیں نا, ہم تو اللہ والے, پھر ہم کیوں غلام؟ اللہ تو اپنے بندوں کو جو اس کے ماننے والے اس کو امام بناتا ہے نا, اس کو تکڑا بناتا ہے, مضبوط بناتا ہے. ہم اس وقت تگڑے یا کمزور ہے؟ کمزور ہے تمام شعبوں میں. ہم امام ہے یا غلام ہے؟ ہم غلام ہے, ہم امام نہیں ہے. اگر امام ہوتے نا تو دنیا کچھ اور قسم کا ہوتا. اگر امام ہوتے تو آج جو حالت ہے پھر ایسا ہوتا. اسی لیے ہم اماموں سے کہتے کہ جو فلسطین میں جنگ ہے نا اس کو بند کر دو. کن کو کہتے؟ اماموں کو کہتے. ہم تو غلام لوگ ہیں نا, بڑے بڑے جلسے کرتے ہم لوگ, بڑے بڑے جلسے کرتے, مگر کہتے کس کو؟ اماموں کو کہتے. ہم امریکہ سے اپیل کرتے, ہم چین کی طرف دیکھتے, ہم روس کی طرف دیکھتے, فرانس اور برطانیہ کی طرف دیکھتے, ہم سلامتی کونسل کی طرف دیکھتے. ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے نا. تو اللہ نے چاہا کہ ان کو امام بنائے. اپنے وطن میں آدمی امام بنتا ہے, دوسرے کے وطن میں نہیں. آدمی کدھر امام بنتا ہے؟ اپنے وطن میں. دوسرے کے وطن میں 100 سال آپ گزارے, آپ غلام ہیں. 100 سال آپ گزارے. اور سورۃ الاعراف کی آیات 137 میں اللہ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. پھر ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو جو تھے کمزور کیے گئے تھے زمین کے مشرق اور مغرب میں. الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, وہاں پر ہم نے برکتیں رکھی. اللہ تعالیٰ تو برکتیں دینے والا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, یہ قریہ کون سا تھا آپ کے خیال میں؟ اسرائیل. اسرائیل مت بولو, بولو فلسطین بولو, مطلب بیت المقدس, شام بولو, شام بولو. بعض لوگوں نے شتیم کا لفظ وہ کیا, مگر میں نے جو تحقیق کی پیچھے جو کتابیں ہیں کافی اس میں نا وہ ابن کثیر بڑا وہ معتبر تفسیر ہے نا, اور بڑے بڑے علماء کرام جس طرح امام قتادہ ہے, قرآن مجید کا بڑا مفسر ہے, ربیع بن انس ہے, ابن کثیر ہے, انہوں نے کہا فلسطین. اور ہمارے جو جدید جو مفسرین وہ پھر کہتے ہیں شتیم, کیونکہ وہ کچھ بات کر لیں گے انشاءاللہ اس پر بھی کہ وہ کیوں اس طرح کرتے, وہ کیا چاہتے اس سے, وہ اس طرح کا سوچ ہمیں کیوں دیتے جو ہمارے اسلاف نے ہم کو نہیں دی تھی. تو اس قریے کی طرف جاؤ, اس قریے کی طرف. وہ قریہ کن کا ہے؟ بنی اسرائیل کا نا. آپ ماننے کے لیے تیار ہے؟ ابھی نہیں, پہلے تو تھا نا. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, وہاں جاؤ پھر اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ. یہ آزادی, اپنا وطن. اپنے وطن میں آدمی غلام ہے, مزہ نہیں کرتا کہ ایک طبقہ جی بھر کر کھائے, آزادی کے ساتھ کھائے, ہر طرف سے کھائے, اور دوسرا طبقہ جو ہے نا محتاج ہو. جس طرح ہمارے ملک میں, ہم کو بھی تو اللہ نے آزاد وطن دیا, ہم بھی جب آئے نا آزاد وطن دیا, لیکن ایک دم جو ہے نا ایک طبقے نے ہمارے ملک کے وسائل پر قبضہ کیا, ہماری معیشت پر ایک طبقے نے قبضہ کیا, ہماری سیاست پر ایک طبقے نے قبضہ کیا, نظم و انتظام پر ایک طبقے نے قبضہ کیا. وہ اشرافیہ ٹھہرا اور ہم غلام ٹھہرے. ہم آزاد اپنے ملک میں کھا نہیں سکتے, کام نہیں کر سکتے, پڑھ نہیں سکتے, لکھ نہیں سکتے. ہمیں ایسا ماحول نہیں ہے, ایسا سپیس نہیں ہے کہ اپنے ملک میں جہاں چاہے ہم کھائے پیے. ہمیں ہمارے آزاد ملک میں ہمیں تقسیم کیا گیا. اپنے وطن میں ہم تقسیم ہوئے, ہر حوالے سے ہم تقسیم ہوئے. ہمیں دوسرے کے ساتھ جو ہے نا, حالانکہ یہ ملک ہمارا تھا, آزاد تھا, اس طبقے نے اس کو قبضہ کیا, ہمیں آپس میں لڑایا.
ابھی ہم چاہتے ہیں کہ کدھر ہی جائے ہم بھی اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کریں اس ملک میں، ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہم بھی کاروبار کریں، ہم بھی ہنر سیکھیں، ہم بھی راحت پائے، ہم بھی خوشی پائے. نہیں، اس لیے کہ قبضہ ہے نا. بار بار کہتا ہوں کہ اس قبضے میں مذہبی لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ تھا، مذہبی لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے بھی ہماری آزادی کو سلب کی. جو قبضہ مافیا تھا اس کو فتوے کہاں سے ملے؟ مذہب والوں نے اس کو فتوے دیے. جو قبضہ مافیا تھا، پاکستان جب بنا، جو ادھر قبضہ مافیا جنہوں نے ہماری جاگیروں پر قبضہ کیا، وسائل پر قبضہ کیا، ہماری سیاست پر قبضہ، تجارت پر، صنعت پر، ہر چیز پر، تو ان کو فتوے کہاں سے ملے؟ ہاں نا، مذہب والوں نے. اور ہمیں کس نے سلایا؟ قسمت کے نام پر، تقدیر کے نام پر، مذہب والوں نے. ہمارے ساتھ تو ہی ہوا. لیکن اللہ نے ان کو فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، آزادی کے ساتھ. جس طرح اب یورپ میں جا کر دیکھیں مغرب والوں کو، ہے نا، سب آزاد. حالانکہ وہ بھی آئیڈیل لیے. جو قرآن ہم کو ایک آئیڈیل زندگی دیتے، ایک اچھی زندگی کا، وہ ادھر بھی نہیں ہے، بہت کم ہے. کاش کہ ہم قرآن سے دین کو سیکھتے، اور کاش کہ اپنے ملک میں نا قرآن کے نظام کو ہم لاتے. کاش کہ ہمارے نوجوان دن رات قرآن میں غور کرتے. چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے ہم نکلتے. اور آگے فرمائے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً. اللہ نے ابھی تم کو اپنا ملک دیا نا، وہاں سے آپ نے جانا ہے سجدہ ریز ہوئے جانا ہے، اپنے عاجزی کے ساتھ، بدماشی کے ساتھ نہیں. کیونکہ اپنے ملک میں آدمی پر مست ہو جاتا. جب لوگوں کو آزادی ملتی ہے نا، پھر وہ ذرا ان میں مستی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، لالچ آ جاتا ہے. پہلے دوسروں نے اس کو غلام کیا ہے، پھر وہ اتنا مست ہو جاتا ہے، پھر دوسروں کو غلام بناتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں ہوا، جو ہی پاکستان میں داخل ہو گئے نا غلام قوم، پھر انہوں نے کوشش کی کہ دوسروں کو غلام بنائے. عاجزی کو انہوں نے چھوڑا، تکبر کو اپنایا، انکساری کو چھوڑا. اور حتتن کا ترجمہ، حتتن کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی اپنی لغزشیں جو ہوتے ہیں نا، خواہ مخواہ آدمی جب آ جاتا ہے اس سے کچھ لغزش ہو جاتی، نیا نیا ملک ہے، نئی آزادی ہے، تو اس سے جو ہے نا پھر بھی معافی مانگنا، اپنی لغزشوں کی معافی مانگنا غلطی. اور یہ کہنا کہ ہمارا وطن پھر یہی رہے، بس ہم نے جدھر پڑاؤ ڈالا، جدھر اپنا سفر ڈالا، جدھر ہم اترے، بس یہی ہمارا وطن ہو جائے. ہمارے ہاں جو آ گئے نا، اس کو صرف ایک اسٹیشن کے طور پر انہوں نے ایلیٹ کلاس نے استعمال کیا، ہے نا. ہمارا ملک جب آزاد ہو گیا، ایلیٹ کلاس نے آ کر اس پر قبضہ کیا، اس کو ایک اسٹیشن کے طور پر. ان کا پڑاؤ اصل میں دوسری جگہ ہے، ادھر صرف غریبوں کا پڑا ہوا ہے، وہ بھی اس لیے کہ وہ اڑ نہیں سکتے، وہ جا نہیں سکتے. یہ تو وطن کا قدر نہیں ہے، یہ تو آزادی کا قدر نہیں ہے. حتتن کا یہ ترجمہ ہے نا، جدھر تم پڑاؤ ڈالو نا، یا اللہ میرے پڑاؤ کو پھر ادری کر دو، پھر مجھے غلام مت بناؤ، پھر دوسرے ملکوں میں مجھے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، وطن سے جو آدمی باہر ہو جاتا ہے، ہاں نا، مائگریٹ، اس زندگی کی طرف مجھے مت لے جاؤ اللہ. ہاں عزت کی، جی جی، اس کی طرف. اور دوسری بات یہ کہ جب اس وطن میں جاؤ تو بادشاہوں کی طرح نہیں جانا، ادھر فساد نہیں مچانا. کیونکہ بادشاہ لوگ جب جاتے ہیں نا، پھر وہ وہاں کے لوگوں کو ستاتے، فساد مچاتے، ہے نا. وہ قرآن مجید کی آیات ہے سورہ نمل میں، آپ لوگوں نے پڑھا 34ویں، جدھر ملکہ سبا کی بات آ جاتی، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. پھر ادھر آزاد ہو کر جب جاتے، طاقتور ہوتے، پھر دوسروں کو ذلیل کرتے، کمزوروں کو، پھر جو کمزور ہے طاقتور بھی جاتے، جو ان کو ذلیل کرتے، پھر فساد مچاتے. ایسا نہیں کرنا وہاں پہ. اور ہم بھی تو آئے نا، کاش کہ قرآن کی عنایتوں میں اپنے ملک کو جو ہے نا فساد کا گڑھ نہیں بناتے، کاش ہم لوگوں کو ذلیل نہیں کرتے. جس طرح ہمارے ملک میں
जी मुल्क में ये लोग आ गए, जिसको भी ताकत मिली किसी भी शोबे में उसने दूसरों को जलील किया, उसको कमजोर किया, उसको रुलाया। आज तक रुला रहे हो, आज तक कोई इज्जत नहीं। मैं तो कहता हूं आवाम जिस कदर इस मुल्क में जलील है ना, हिंदुस्तान को तो हमने नहीं देखा था, अंग्रेजों के जमाने को हम नहीं देखा था। बहरहाल हमारे बड़े कहते थे कि उधर अब इतने जलील नहीं थे। पता नहीं वो सही कहते या नहीं कहते, मुझे मालूम नहीं है। अलबत्ता वो यही कहा करते कि वो जो अंग्रेजों की जो गुलामी थे ना, इन लोगों की गुलामी से वो बेहतर थे, उसमें हम इतने जलील नहीं थे। लेकिन मैं तो कहता हूं ना, अपना वतन फिर अपना वतन। मैं अभी भी आजादी को जो है ना, उनसे वो क्या है अंग्रेजों की गुलामी, क्या हम उनकी तारीफ करें? हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे। उन्होंने भी तो हमें दरपदर की, हमारे मुल्क को लूटा, हिंदुस्तान के सारे वसाइल को उन्होंने लूटा, और उन्होंने जो है ना हमें निचोड़ा और हमारे वसाइल पर तरक्की की। लेकिन यहां पर जो है ना, हम तो ये कुरान से कहेंगे कि जलील मत करो, कमजोरों को जलील नहीं करो, उनको इज्जत दो, उनको एहतराम दो। देखिए आप सल्लम जब मक्के में गए, देखो हमारे लिए सुन्नत है, जिस तरह मिसवाक लगाना सुन्नत है ना, जिस पर उम्मत बहुत जोर देती, बहुत जोर दी थी, बिल्कुल ठीक है, उससे मुंह साफ हो जाता है। काश के जो है ना पैगंबर की सुन्नत को भी देखते। जब आप सल्लम मक्के में गए बतौर फातिह, उधर क्या क्या आप सल्लम ने क्या फरमाया? ला तसरीब अलैकुम यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। जाओ तुम सब माफ, इसलिए कि अल्लाह रहमान और रहीम है, सबसे बड़ा रहमान। अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया, हमने भी तुम्हें बख्श दिया, है ना? ऐसे यूसुफ अलैहिस्सलाम वो दुआ उसने पढ़ी, फिर आप सल्लम ने वो सब कुछ उनके हवाले किया, किसी को बेइज्जत किया, ये भी तो उसकी सुन्नत। क्या हमारे हुक्मरानों ने हमारे साथ ऐसा किया? अच्छा, उसके बाद फरमाया नग़फ़िर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारी गुनाहों को बख्शेंगे बशर्ते के तुमने माफी मांगा। तो हमारे वाले भी तो माफी मांग रहे, सारे मुल्क को काया डकार मारा, या अल्लाह मुझे माफ कर दो, ना जुल्म किया ना, उसके बाद बूढ़ा हुआ, हज पर चला गया, मुझे माफ कर दो, सारी जमीनों पर कब्जा किया, उम्रे किया, मुझे माफ कर दो, लोगों का हक काया, लोगों को जलील किया, दीन में कुछ वक्त लगा, मुझे माफ कर दो। ये माफी इस तरह आसान है। अगर कोई हमसे पूछे कि मगफिरत का मानी क्या, तो हम क्या उसको बताएंगे? गुफ्रुन ऐसी चीज पहनना, याद रखना, ऐसी चीज पहना देना जिससे वो नुकसान से महफूज रहे। जिस तरह मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, तो हम सर पर हेलमेट पहनते हैं ना, किस लिए पहनते? ताकि हमारी हिफाजत हो। ये आपके लिए क्या है बताए मुझे जी? इसको क्या कहते हैं अरबी में? हाँ जी, अल मगफिर। देखा आपने, जर्रा की तरह आईनी अलकों से जाली से बनी हुई खोद के नीचे पहनते, जो गर्दन और ये कंधा में है, ये महफूज हो जाए। अगर तलवार का वार हो जाए ना इधर, तो उसने खुद पहना है ताकि ये जगह भी महफूज हो जाए। इसको अल मगफिर कहते, यानी ए पुरदिगार आलम, गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा, ये है मगफिरत। क्या? अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा, ऐसा माहौल हमें अता फरमा, ऐसी आसानियां कि हम गुनाहों से क्या हो जाए? महफूज हो जाए। ये नहीं कि तुम गुनाहों को सर पर उठाते जा, करते जा, या अल्लाह मुझे माफ कर दिया, अल्लाह नहीं, मुझे गुनाह की तौफीक नहीं दे। काश के इस तरह होते। और फिर अल्लाह ने फरमाया, छोटी मोटी लग़ज़शें हो जाती, रिसाज खता हो जाता है, अल्लाह ऐसा माहौल हमें अता फरमा कि वो खताएं भी हमसे खत्म हो जाए। यानी एक्सीडेंट अगर हो जाए तो हम महफूज हो जाए ना। एक्सीडेंट तो हमेशा होता है, हादसात होते हैं ना, लेकिन हम महफूज हो जाए। जी, खता हो जाता है, हेलमेट होनी चाहिए ना। गोए की मग़फ़िरत क्या है? एक हेलमेट है। और फरमाया वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और मुहसिनीन को और ज्यादा देते,
محسن کون ہے؟ اچھے لوگ، آسان طریقے سے بھلائی کرنے والے لوگ، اچھائی کرنے والے لوگ، ایک کام کو اچھے طریقے سے نبھانے والے لوگ، چیزوں کو درست کرنے والے لوگ، عدل کرنے والے لوگ. اسی سے احسان نکلا ہے نا، احسان. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. جب آپ معاشرے میں انصاف کو قائم کرو گے تو پھر احسان آ جائے گا، لوگوں کو متوازن زندگی ملے گی. ایسے لوگوں کو اللہ اور دے گا. جدھر عدل ہوگا نا ادھر اللہ کی برکتیں ہوئے گی. جدھر آپ کی عدالتیں عدل دے رہے، آپ کی ریاست انسانوں کو عدل دے رہی، حکومتیں عدل دے رہی ہے، ہمارے بڑے ہم کو عدل دے رہے، ہم سب مل کر ایک دوسرے کو عدل دے رہے، اور ہر آدمی اچھائی کی طرف رغبت رکھتا، انسانوں کو فائدہ دینے کی رغبت رکھتا ہے، تو کیا اللہ ان کو زیادہ نہیں دے گا؟ آج غرب والوں کو اللہ نے کیوں زیادہ روزی دی؟ وہاں انصاف زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں 5 دریائے انصاف نہیں ہے. کروڑوں ایکڑ زمین زرخیز ہمارے پاس، انصاف نہیں ہے. ہمارے پہاڑ وسائل سے بڑے، انصاف نہیں ہے. افرادی قوت ہے، انصاف نہیں ہے. سب کچھ ہے لیکن انصاف نہیں ہے. تو جب انصاف نہیں ہے، میں نے کہا پھر چیزیں توازن میں نہیں رہیں گے نا، عدم توازن کا شکار ہو جائیں گے. اس کو پر احسان آپ نہیں کہہ سکتے. آپ حسین عورت کس کو کہتے؟ جس میں نقص نہیں ہے نا. ہمارا معاشرہ حسین ہے. اچھا آپ مجھے بولے کون سا ملک زیادہ آپ کو حسین لگتا ہے؟ ایک اسلامی ملک کا نام لے لے. کم، بہت کم نا. بہت کیوں حسین نہیں ہے؟ کاش کہ ہم اپنے ملکوں کو حسین بناتے، ہم محسن بنتے تو اللہ پاک ہم کو اور عطا فرماتا تھا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. لیکن انہوں نے اس قول کو بدل دیا. اپنے وطن میں جب عاجزی کے ساتھ، وہاں محسن رہو، وہاں حتتن کہو، لیکن ادھر گئے وہ بدماشی انہوں نے شروع کی. اچھا وہ الفاظ انہوں نے بدل دیا. یہ الفاظ انہوں نے بدل دیا یا اپنے رویوں کو بدلا؟ ایک سوال ہے. نہیں، علماء کہتے ہیں نہیں، انہوں نے الفاظ کو بدلا. انہوں نے وَلَغْضَالِينَ کے بجائے وَلَضَّالِينَ پڑھا. اسی لیے الفاظ پر بڑا زور دیا جاتا. اگر وَلَغْضَالِينَ پڑھا تو تمہاری نماز، اور اگر وَلَضَّالِينَ پڑھا جہنم کا ایندھن بنو گے. الفاظ بھی یقیناً الفاظ ہم غلط نہیں بولیں گے. ہم کیوں الفاظ کو غلط بولے؟ الفاظ کا اپنا ایک قدر ہے. وہ کہتے ہیں نا اس کی جب ہتتن کی جب انہوں نے ہنتتن کہا. ہتتن یعنی وہ عاجزی کا ایک مظہر ہے، ہنتتن لالچ کا ایک مظہر. وہ ادھر لالچی ہو گئے. اپنے وطن میں جب آدمی لالچی بن جاتا ہے پھر وطن ٹھیک ہو جاتا. بس ہمیں گندم چاہیے، ہمیں ہنتتن چاہیے، لالچ میں وہ آ گئے نا. الفاظ کو بھی بدل دیا اور رویوں کو بھی انہوں نے بدل دیا. جس طرح ہمارے ملک میں ہم نے بھی اپنے رویوں کو بدلا. پھر کیا ہوا؟ پھر آسمان کی طرف سے ایک رجز ان پر نازل ہوا، اس لیے کہ انہوں نے فسق کیا. رجز کیا ہے؟ آخری بات، رجز کیا ہے؟ رجز اونٹنی، جو عرب میں تو اونٹ زیادہ ہوتے تھے نا، یہ اونٹنی کی بیماری، اونٹنی کو ایک بیماری لگتی تھی تو اس کا جو پچھلا حصہ تھا وہ پھر کام نہیں کرتا تھا زیادہ. وہ جب اونٹنی کھڑی ہوتی تھی لڑکڑاتی تھی، وہ پھر لڑکڑاہٹ کی شکار ہوتی تھی. اس کے لیے یہ لفظ لاتے تھے. پھر وہ قوم اپنے پیروں پر پھر کھڑی نہیں ہو سکتی جدھر یہ بدماشیاں چلیں گی. جدھر ایسی بدماشی ہوگی نا، اللہ نے ان کو فرمایا سجدے سے جاؤ، عاجزی سے جاؤ، ہتتن بولو. ان بدماشوں نے کیا کیا؟ اس الفاظ کو بدل دی، رویوں کو بدل دیا. اپنے ملک میں، اپنے قوم پر، اپنے آزاد ملک میں اپنے قوم کو غلام بنانا. کیا چھوڑے گا اللہ پاک اس کو؟ اب ہم بھی یعنی اس اونٹنی کی طرح بن گئے، اپنے پیروں پر ہم اب لڑکراتے. ابھی کوئی ہمیں جو ہے نا ہمیشہ سپورٹ کرے، یہی ہوتا ہے نا. نہیں، کب تک آپ کو لوگ سپورٹ کریں گے؟ خود بیدار ہو جائے، اپنے رویوں کو بدل دو. وما علینا الا البلاغ.